کہتے ہیں وقت کی دھول میں ایک راز دفن تھا جو صرف مومنوں کے دل جھنجھوڑ سکتا تھا۔ ایک دن غزنی کے دربار میں ایک بوڑھا مسافر آیا، کپڑوں پر ریت، آنکھوں میں درد اور دل میں آگ۔ اس نے کہا، اے امیر سنو، سومناتھ کے مندر میں ایک بت ہے جو کوئی معمولی پتھر نہیں، یہ وہی بت ہے جو کبھی دور جاہلیت میں کعبے کے آنگن میں کھڑا تھا۔ جب اسلام کی روشنی پھیلی اور وہاں موجود 360 بتوں کا خاتمہ ہوا تو قریش کا ایک سردار اسے بچا کر ہندوستان لے آیا، اسے سومناتھ میں نصب کیا، نہ صرف پوجا کے لیے بلکہ جاہلیت کی فتح کی علامت کے طور پر۔ یہ بت اب شرک کا قلعہ بن چکا تھا۔ سلطان محمود نے خاموشی توڑی اور بولا، تو وقت آ گیا ہے کہ وہ بت تاریخ کے ماتھے پر ٹوٹے۔ دوستو، میرا نام علی ہے اور میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ 971 عیسوی میں غزنی میں شدید سرد موسم کی ایک صبح ایک معصوم بچے کی پیدائش ہوئی۔ اس کا نام محمود رکھا گیا۔ اس کا باپ سبکتگین ترک غلام سے جرنیل بنا، تقوی اور علم کا پیکر تھا۔ محمود کا بچپن بھی تسبیح اور تلوار اور ولیوں کی کہانیوں کے سائے میں گزرا۔ اذان کے ساتھ بیداری، دن بھر سپاہیوں کی تربیت اور رات کو ایمان کی باتیں، یہی اس کی دنیا تھی۔ سچے رہنما تاج نہیں، نظریہ چھوڑتے ہیں۔ محمود کی تعلیم بھی شہزادوں جیسی نہ تھی۔ وہ عربی، فارسی، فقہ، حدیث اور منطق کا ماہر تھا۔ سبکتگین کا قول تھا، تلوار تب تک فتنہ ہے جب تک شریعت کے تابع نہ ہو۔ دوستو، نوجوان محمود نے خراسان کے محاذ پر اپنے والد کے ساتھ قدم رکھا۔ دشمن زبردست تھا مگر محمود کا دل مطمئن۔ وہ صرف لڑنے نہیں، اپنے باپ کا خواب پورا کرنے آیا تھا، ایک اسلامی ریاست جو عدل اور توحید پر قائم ہو۔ سبکتگین کی وفات کے بعد اس کا چھوٹا بیٹا اسماعیل تخت پر بیٹھا، مگر محمود نے تلوار نہیں، حکمت سے کام لیا۔ اس نے گورنروں اور جرنیلوں کی حمایت حاصل کی اور خطوط کے ذریعے اپنا حق ثابت کیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ایک خاموش انقلاب۔ اسماعیل نے عزت کے ساتھ کنارہ کشی کر لی اور محمود سلطان بن گیا۔ یہ اقتدار نہیں، سبکتگین کی امانت تھی جسے محمود نے دین محمدی کے سائے میں چلایا۔ دوستو، دراصل اسماعیل کو سلطنت اس لیے دی گئی کیونکہ اس کی والدہ سبکتگین کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، مگر محمود امور سلطنت میں اسماعیل سے کافی زیادہ بہتر تھا۔ غزنی کے دربار میں ایک دن ایک ایلچی آیا جس کے پاس سلطنت عباسیہ کی مہر تھی۔ اس نے محمود سے کہا، اے امیر، خلیفۃ القادر باللہ نے آپ کو یمین الدولہ یعنی سلطنت کا دایاں ہاتھ اور امین الملہ یعنی ملت کے امین کے القابات سے نوازا ہے۔ یہ القابات صرف عزت نہ تھے بلکہ اسلامی دنیا کی سب سے بڑی اتھارٹی کی طرف سے اس کے مشن کی توثیق تھے۔ اب وہ صرف بادشاہ نہیں، خلافت کا علمبردار تھا۔ اب محمود ہر جنگ میں خلیفہ کا نمائندہ تھا، وہ توحید کا پرچم لیے جنگوں میں شامل ہوتا۔ دوستو، سن 1000 عیسوی میں محمود نے ہندوستان کی طرف جہاد کا آغاز کیا۔ اس نے اپنی فوج کو جمع کیا اور ان سے خطاب کیا، ہم اس سرزمین پر جا رہے ہیں جہاں خداؤں کی قطاریں ہیں مگر خدا صرف ایک ہے، اللہ۔ یہ مہم مال یا زمین کی ہوس نہ تھی بلکہ شرک کا خاتمہ اور توحید کی سربلندی کا عہد تھا۔ 1000 عیسوی میں محمود نے ہندوستان پر پہلی چڑھائی کی۔ راجہ جے پال سے لے کر پنجاب، ملتان اور اجمیر تک اس نے ہر اس مندر کو چیلنج کیا جہاں بتوں کو رب مانا جاتا تھا۔ محمود نے کئی شہروں میں بغیر جنگ کے امن قائم کیا، علماء نے دعوت دی، قاضیوں نے عمل نافذ کیا
اور لوگوں کو زبردستی کے بغیر اسلام کی طرف راغب کیا گیا۔ دوستو، سومناتھ کوئی مندر نہیں تھا، یہ شرک کا قلعہ تھا، صدیوں سے جاہلیت کی علامت اور اسلام کے خلاف بغاوت کا مرکز۔ سمندر کی لہریں ساحل سے ٹکرا رہی تھیں، افق پر تاریکی چھائی ہوئی تھی اور فضا میں عجیب سی خاموشی۔ وہاں کھڑا تھا سومناتھ کا مندر، سونے، ہیروں اور جواہرات سے جگمگاتا ایک بہت بڑا قلعہ۔ یہ اصل میں ساحل کاتھیا واڑ تھا، جو کہ آج کے گجرات میں واقع ہے۔ اس قلعے میں موجود سومناتھ کے بت کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ بولتا ہے، شفا دیتا ہے اور کائنات چلاتا ہے۔ ہزاروں انسان اس کے سامنے جھکتے، اسے معبود مانتے، مگر سلطان محمود غزنوی کے دل میں صرف ایک آواز گونج رہی تھی، لا الہ الا اللہ۔ پجاریوں نے کہا، ہمارا بت ناقابل تسخیر ہے، اس کی طاقت آسمانوں سے آتی ہے۔ دوستو، غزنی سے سومناتھ تک کا سفر کوئی آسان راہ نہ تھی۔ برفیلے پہاڑوں سے لے کر تپتے ریگستانوں تک ہر موڑ پر خطرہ تھا، پیاس، تھکاوٹ اور دشمن کی چالیں، مگر محمود کے لشکر کے پاس ایمان کی روشنی تھی۔ یہ کوئی عام لشکر نہیں تھا، یہ توحید کا قافلہ تھا جس کی منزل شرک کا خاتمہ تھی۔ سفر سے پہلے محمود نے علماء سے مشورہ کیا، کیا سومناتھ کو مٹانا جائز ہے؟ جواب آیا، یہ فرض کفایہ ہے، پوری امت کا بوجھ اٹھانے والا اس کا وارث ہے۔ محمود نے قبلہ رخ ہو کر دعا کی، اے اللہ، میری نیت تیرا دین ہے، میری راہ ہموار کر۔ سومناتھ کے دروازوں پر لاکھوں فوجی کھڑے تھے، ہاتھیوں کی فوج، تیر اندازوں کی قطاریں، پجاریوں کی جھاڑ پھونک، دھونی اور آتش بازی، سب کچھ تیار تھا۔ کہا جاتا تھا کہ دیوی دیوتا خود محمود کو جلا دیں گے، مگر تقدیر صرف قدرت کے ہاتھ میں ہے۔ اذان کی صدا بلند ہوئی، محمود کا لشکر دروازوں کی طرف بڑھا۔ راجپوتوں کی فوج اور پجاریوں کی دعائیں مندر کو نہ بچا سکیں، دیواریں گر گئیں اور وہ بت جو بولتا تھا خاموش کھڑا رہا۔ دوستو، دیواریں گرنے کے ساتھ ہی پجاریوں نے محمود سے درخواست کی کہ ہم سومناتھ میں موجود ہیرے جواہرات اور سونے سے 4 گنا زیادہ ہیرے جواہرات اور سونا آپ کو دیتے ہیں، آپ اس بت کو مت ڈھائیے۔ مگر محمود نے کہا، کیا تم سمجھتے ہو میں سونے کا بھوکا ہوں؟ میں توحید کا سپاہی ہوں، ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر چلتا ہوں۔ محمود نے ایک وار کیا اور بت زمین پر گر پڑا۔ وہ پتھر کا دیوتا جو کبھی معبود تھا چیخ بھی نہ سکا۔ ایک لمحے میں شرک کا قلعہ توحید کے ہاتھوں ڈھیر ہو گیا۔ مندر کے ملبے پر پہلی بار اذان دی گئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لشکر نے سجدہ کیا اس زمین پر جو کل تک جھوٹے خداؤں کی پوجا گاہ بنی ہوئی تھی۔ مندر سے ملنے والا سونا، چاندی اور جواہرات محمود نے تقسیم کر دیے، مساجد، مدارس اور فقراء کے لیے وقف کر دیا گیا۔ خود کے لیے کچھ نہ رکھا کیونکہ اس کی نیت خالص تھی۔ دوستو، بت کا ایک ٹکڑا مکہ روانہ کیا گیا، اس اعلان کے طور پر کہ مشرق میں توحید غالب آ چکی ہے۔ باقی ٹکڑوں کو غزنی اور بغداد کی مساجد کے دروازوں پر نصب کیا گیا تاکہ ہر نمازی شرک کو روند کر اللہ کے گھر میں داخل ہو۔ قدیم ہندو متن کے مطابق پربھاس پاتن، یعنی وہ جگہ جہاں سومناتھ کا مندر موجود تھا، کبھی توحید کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ بعد میں اسے شرک کے سیاسی قلعے میں بدل دیا گیا۔ محمود نے صرف بت نہیں توڑا بلکہ ایک بغاوت کو کچلا جو اسلام کے خلاف سازشیں بناتی تھی۔ یہ فتح صرف پتھر کی شکست نہ تھی بلکہ توحید کی تعمیر تھی۔ دوستو، محمود نے غزنی کو بغداد ثانی بنایا، 400 سے زائد مدارس قائم کیے جہاں البیرونی، الفارابی اور فردوسی جیسے علماء نے علم کی شمع روشن کی۔ شریعت کی عدالتیں قائم کیں جہاں قاضی قرآن و سنت سے فیصلے کرتے۔ ذمیوں کو تحفظ دیا گیا، زبردستی اسلام قبول کروانا منع تھا۔ ریاستی خزانہ، مساجد، مدارس، سڑکوں اور غربا کی فلاح پر لگایا گیا۔ محمود نے محل نہیں بلکہ ایمان کی فصیلیں تیار کیں۔
دوستو 1030 عیسوی میں 59 برس کی عمر میں سلطان محمود بستر مرگ پر تھا۔ اس کی زبان پر آخری الفاظ لا الہ الا اللہ تھے۔ اسی کے ساتھ ہی اس کی وفات ہوئی اور وہ مسجد غزنی کے پہلو میں دفن ہوا، جہاں اس کی سادہ قبر آج بھی توحید کی گواہی دیتی ہے۔ دوسرے بادشاہ تاج پہنتے ہیں، محمود قبر لے گیا۔ دوسرے محل بناتے ہیں، وہ مسجد بنا گیا۔ دوسرے تاریخ سے مٹ گئے ہیں، مگر وہ ایمان والوں کے دلوں میں آج بھی زندہ ہے۔ یہ تھا محمود، غازی، مجاہد اور سجدوں میں روتا ہوا سلطان۔ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔